یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو بقیہ سود، سودی لین دین معاملات، سود پہ دی ہوئی رقم ابھی لینے تھے سود، وہ چھوڑ دو، جو لے چکے وہ لے چکے، جو ابھی باقی ہے ادھر وہ چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم بھی اپنے اندر غور کریں، رب فرما رہے اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ ہم ہیں ایمان والے؟ اگر ایمان والے ہیں، رب فرما رہے تو سود کو چھوڑ دو، سودی معاملات کو چھوڑ دو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو، سود کا لین دین چھوڑ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جنہیں امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ۔ کہ جب تم میں بیع عینہ کا رواج عام ہو جائے گا، بیع عینہ، اور تم بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، اس کے دو معنی ہیں کہ بیل کی دم جیسے کوڑے ہاتھ میں ہوں گے، ظلم اللہ کی زمین پہ شروع ہو جائے گا۔ دوسرا معنی اگلے جملے کی مناسبت میں کہ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، تم اپنے کھیتوں کھلیان میں خوش ہو کے بیٹھ جاؤ گے، کھیتیاں باڑیاں کرو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا، ایسی رسوائی کہ وہ ذلت اس وقت تک تم پہ منڈلاتی رہے گی جب تک تم ان چیزوں میں موجود ہو۔ اس وقت تک تمہاری ذلت اور رسوائی ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر آ نہیں جاؤ گے۔ تو اس میں پہلی چیز جو ہے اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم بیعینہ کرنے لگ جاؤ گے، یہ ایک خرید و فروخت کی ایک شکل ہے، بیعینہ زمانہ جاہلیت کی، آج بھی موجود ہے، اس کا رواج آج بھی ہے۔ اسباب ذلت میں سے
یہ سبب بھی ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ بیعینہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کسی سے کوئی چیز ادھار مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ادھار تو نہیں، میری یہ گاڑی حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے، یہ تم خرید لو مجھ سے۔ ادھار پر خرید لیتا ہے وہ اس سے، مثلا 20 لاکھ میں ادھار پہ خرید لی، پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے یہی چیز 15 لاکھ میں کیش پہ خرید لوں گا۔ 15 لاکھ ادھار دینے کی بجائے اس نے گاڑی اس کو 20 لاکھ کی بیچی۔ وہ 15 لاکھ کا ادھار 1 سال 2 سال کے لیے مانگ رہا تھا، اس نے اسی 1 سال 2 سال کے ادھار پر اس کو 20 لاکھ کی وہ چیز بیچ دی، اور پھر اسی سے 15 لاکھ میں کیش پہ خرید لی۔ یہ 15 لاکھ اس کو دے دیے اور واپس وہ چیز لے لی۔ اس کی گاڑی اس کے پاس رہی، اس کے ہاتھ میں 15 لاکھ آ گئے، البتہ اس 15 کے وہ ادا کرے گا 20۔ اگر ویسے 15 دوں اور 20 لوں تو یہ تو سود ہے۔ یہ حرام کو حلال کرنے کا ایک ہیلہ ہے۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ کہ میں اپنی چیز ضرورت کے تحت کیش میں کسی کو 15 لاکھ میں بیچتا ہوں، اور پھر اسی سے 20 لاکھ میں خرید لیتا ہوں ادھار پر۔ چیز بھی میرے پاس موجود ہے اور پیسے بھی میرے پاس آ گئے، البتہ اب 15 کے بدلے میں ادا کر رہا ہوں 20۔ یہ دونوں شکلیں بیعینہ کی ہیں۔ یہ قوموں کے زوال اور ذلت کے اسباب میں سر فہرست نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گنا ہے کہ اذا تبایعتم بالعینہ، اور دوسرے اسباب بعد میں ذکر فرمائے۔ ان اسباب کو ذکر کر کے فرمایا کہ کس چیز کے اسباب ہے؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، تمہاری ذلت اور رسوائی کے اسباب ہیں۔ ہمارا موضوع تجارت چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے چند مثالیں یہ دیکھی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بیع کی وہ شکلیں جن میں کسی طریقے سے خداع اور دھوکے کا پہلو ہے وہ ناجائز ہے۔ کسی بھی شکل میں خداع اور دھوکے کا پہلو موجود ہے، انہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس دور میں جن ناموں سے جن اصطلاحات سے پکاری جاتی تھی وہ نام آپ کے سامنے رکھے اور علتوں کو واضح کیا کہ حرمت کی علت یہ ہے۔ ابہام کہ ایک مبہم چیز ہے، واضح نہیں ہے، غیر واضح ہے، وہاں بھی دھوکے کا پہلو آ سکتا ہے۔ اور ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد ہی خداع پہ ہے، دھوکے پہ ہے، غرر پہ ہے۔ تو مبہمات چیزیں اور وہ چیزیں کہ جن میں خداع اور غرر دھوکے کا پہلو نمایاں ہے، وہ آج جس نام سے بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہو وہ ناجائز اور حرام بیع ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علل کی بنیاد پر ان بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کل مختلف ناموں سے آن لائن کاروباروں کی مختلف شکلیں
جس میں کچھ جائز اور کچھ ناجائز بھی ہے، اور کچھ کی حقیقت تک پہنچنا مشکل ہے، ابہام ہے، کچھ کی حرمت واضح ہے۔ جس بے کی حلت واضح ہو اسے اپنایا جائے، جس کی حرمت واضح ہے یا جس میں کچھ پہلو مبہم ہیں، غیر واضح ہیں، ان تمام بیوع اور ان تمام کاروباروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ دوسرا اہم ترین سبب جو میں نے حرمت کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ ہے ربا، سود۔ جس طرح اس پہلے پہلو کو، پہلے سبب کو، خداع و ابہام والے کو ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی طرح اس پہلو کو بھی ذرا کھول کر واضح انداز میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ بیوع کی وہ شکلیں کہ جن میں کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش آتی ہے وہ حرام ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ربا کی حرمت کو سمجھنا ہے۔ ربا عربی میں، اردو فارسی میں سود کہا جاتا ہے۔ وہ ادھار جو منفعت لائے، وہ ادھار جو مہلت کے عوض میں زیادت لائے، کچھ دے کر اس سے زیادہ لیا جائے مہلت کے عوض میں، اس سود کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ ربا نسیہ، ادھار کی بنیاد پر سود۔ اور کچھ اجناس ہیں جو اسلام نے خاص کی ہیں، مطلق نہیں، ان اجناس کی تفصیل بھی آئے گی۔ وہ ایک جنس اسی جنس کے عوض زیادہ دے کر کم لینا یا کم دے کر زیادہ لینا، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ ربا الفضل، یہ دونوں طرح کی شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھی۔ ربا النسیہ، وہ سود جو ادھار کی شکل میں، ادھار منفعت لاتا ہے، اور وہ سود کہ جو اجناس کا ادلا بدلہ ہے زیادت کے ساتھ، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، یہ اجناس اور اس حکم میں شامل ہونے والی دیگر اجناس کا تذکرہ بھی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ شکلیں رائج تھیں۔ ان ساری شکلوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ربا، سود کی علی الاطلاق حرمت کا اعلان فرمایا۔ ربا کیوں لیا جاتا تھا؟ سود کیوں لیا جاتا تھا؟ اس طور پر بھی تقسیم کی گئی ہے سود کی۔ مقروض ہے، قرض چکانے کے لیے سودی رقم لیتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سود پہ کوئی چیز لیتا ہے، تجارت کے لیے کوئی سود لیتا ہے۔ یہ تینوں شکلیں بھی زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ بہت سارے لوگ تجارت کی غرض سے لیا ہوا سود، اس کے جواز کی عقلی شکلیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس نے اتنی رقم سود پہ لی، لاکھ روپے سود دے رہا ہے جبکہ 3 لاکھ کما رہا ہے، تو نقصان تو نہیں ہے، نہ اس کا نقصان ہے نہ اس کا نقصان ہے۔ یہ ساری شکلیں، صورتیں موجود تھیں۔ نبی علیہ السلام نے
کسی شکل کا استثناء کیے بغیر اللہ کے قرآن نے کسی شکل صورت کا استثناء کیے بغیر تمام شکلیں سود کی ان کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے سارے سود آج میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں ان کو، اور سب سے پہلے جس سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں وہ میرے ہی گھر کا سود، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، کہ اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم نہیں لیں گے اسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، بنیادی طور پر اس کی حرمت اور مذمت کے بارے میں کچھ آیات و احادیث اور پھر ربا کی مختلف شکلیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح کسی شخص کو، کسی انسان کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، مجنون و پاگل بنا دیا ہو، دیوانگی کیفیت میں۔ ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور اس کے دلائل قرآن و احادیث سے اور بھی بہت سارے ہیں اس موضوع کے، یہ موضوع علیحدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے نسوں میں ایسے چلتا ہے کمجرد دم، جس طرح خون جاری ہوتا ہے، خون چلتا ہے، جہاں جہاں خون چلتا ہے شیطان بھی وہاں وہاں اثر انداز ہو سکتا ہے، دل و دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کسی کی زبان پر آ کر اس کی زبان میں وہ خود بولتا ہے۔ اس طرح شیاطین و جنات کو جو بلواتے ہیں کہ بظاہر دیکھو یہ بول رہا ہے، یہ نہیں بول رہا، اس کی زبان پہ شیطان آ کر، جن آ کر وہ بول رہا ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اور لوگوں کے مشاہدات و تجربات جو ہے وہ ماننے کے لیے بطور دلیل کافی نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کی دلیل نہیں ہے۔ یہ شعبہ بازی، یہ نظر بندی یا مختلف جو امور ہے، علوم ہے سحر کے، ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ سنوایا، یہ کہلوایا جا رہا ہو، لیکن یہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح دل و دماغ پر متاثر ہو جاتا ہے، اثر کرتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اس طرح مخبوط الحواس، پاگل، دیوانے ہو کر اٹھیں گے جس طرح دنیا میں کسی انسان کو شیطان چھو کر کے اس کو مخبوط الحواس کر دیتا ہو۔ یہ کون اٹھیں گے؟ سود خور۔ وجہ کیا ہوگی؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ بیع اور ربا میں کیا فرق ہے۔ بیع، کاروبار، تجارت، یہ بھی نفع لاتی ہے اور ربا بھی نفع لاتا ہے، یہ بھی تجارت ہی کی ایک شکل تو ہے، یہ بھی تجارت ہی کی شکل تو ہے۔ آپ بھی تو مزاربت کے ساتھ مثالیں دیتے ہیں، آپ بھی تو کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں، وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسہ آپ کا، محنت اس کی ہے، نفع دونوں تقسیم کر رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بھی تو پیسے پہ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو ربا بھی تو یہی ہے کہ ہم نے پیسہ دیا ہے، اس پہ پیسہ کما رہے ہیں، حجتیں قائم کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤ
فروق تو بہت سارے ہیں، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ربا کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ آپ کی عقل ان کو ایک چیز قرار دے رہی ہے، اللہ نے تضاد میں دکھایا ان دونوں کو کہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، یہ متضاد چیزیں، یہ ایک نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے، سب سے پہلے اللہ کا فرمان ہمارے لیے دلیل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہمارے لیے دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ ربا اور بیع، سود اور کاروبار میں بڑا فرق ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ فرمایا اس لیے ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس آ گئی اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت، فَانْتَهَا، اور وہ رک گیا۔ کوئی نصیحت آئی، قرآن و حدیث کو سنا، پڑھا اور تائب ہو گیا، توبہ کر لی، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس سے قبل جتنا سود لے چکا ہے، کھا چکا ہے، اللہ نے فرمایا فَلَهُ مَا سَلَفَ، ہم نے وہ معاف کر دیا اسے۔ آج اس کے سامنے دلائل آئے، اس نے توبہ کر لی، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اس پہ حجتیں نہ جتائیں کہ سود کھا کر یہ بڑا ہوا ہے، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں سود کی خوراک کی ہے، نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ سچی توبہ کر چکا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تم اس پہ فتوے نہ لگاؤ، اس کا معاملہ وہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اس سے توبہ کی ہے، اس سے معافی مانگ لی ہے، لہذا معاملہ اللہ کے سپرد۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو یہ سب کچھ سن لینے کے باوجود، پڑھ لینے کے باوجود پھر بھی سودی کام کی طرف پلٹتا ہے، سود کی طرف پلٹتا ہے، تو یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا تھا، خواب میں بھی آپ کو معراج کرائی گئی، عالم بیداری میں بھی معراج کرائی گئی ہے۔ خواب میں جو بیدار آپ کی معراج کا واقعہ ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا جبریل امین کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، خون کی بہتی ہوئی ایک نہر میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا، خون کی بہتی ہوئی نہر میں، اور نہر کے کنارے ایک دوسرے شخص کو دیکھا، باہر والے اس شخص کے سامنے پتھر رکھے تھے، خون کی نہر میں غوطے کھانے والا شخص کوشش کرتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں، جب وہ کنارے کے قریب آتا ہے تو باہر والا یہ شخص پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں مارتا ہے اور پھر واپس اسے لوٹا دیتا ہے اس نور خون کی گہرائی میں، اس نہر کے وسط میں۔ پھر وہ پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تو پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ جبریل نے کہا آگے چلے، جو جو مراحل دکھانے تھے، مناظر دکھانے تھی، دکھانے کے بعد جب فارغ ہوئے، کہا البتہ وہ شخص جو آپ نے نہر میں دیکھا، خون کی نہر میں، وہ سود خور تھا، وہ سود خور تھا، مرنے کے بعد اس کو یہی سزا ملتی رہے گی قیامت تک۔ باہر کھڑا ہوا ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ اس خون کی نہر میں ہی اس کو رہنا ہے، اس کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے اور وہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ سود خور کی سزا ہے۔ فرمایا کہ
ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہاں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود سے اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دیتا ہے اور صدقات و خیرات کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ لَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تم جو سودی کاروبار کرتے ہو کہ مال کو اس سے بڑھا لیں گے، فرمایا اس سے تم اپنے مال کو بڑھا نہیں سکتے، فلا یربو عند اللہ۔ ہاں تم زکوٰۃ و صدقات جو دیتے ہو اس طریقے سے اللہ کے ہاں تمہارے مال کی بڑھوتی کا حکم موجود ہے۔ فاولئک هم المضعفون، بظاہر یہ ہے کسی نے 1 لاکھ دیا سود پہ، 1.5 لاکھ لیا کہ اس نے مال بڑھا لیا، دوسرے نے 1 لاکھ پہ 2500 2500 زکوٰۃ دی، بظاہر اس نے مال کم کیا، اس کا مال کم ہو گیا، وہ 1 سے 1.5 ہوا، یہ 1 سے 2500 کم ہو گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بڑھ گیا ہے، وہ کم ہو گیا ہے۔ ایک اللہ کے پرکھنے کا حکم لگانے کا پیمانہ ہے اور ایک ہمارے سمجھنے کا پیمانہ ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہماری فہم غیر تمام ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے جو سمجھا، اللہ نے جو فرمایا، اللہ نے جو حکم لگایا، اللہ نے جو بتایا، ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ناشکرے اور گنہگاروں سے محبت نہیں رکھتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، نہ تو ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سود چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو بقیہ سود، سودی لین دین معاملات، سود پہ دی ہوئی رقم ابھی لینے تھے سود، وہ چھوڑ دو، جو لے چکے وہ لے چکے، جو ابھی باقی ہے ادھر وہ چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم بھی اپنے اندر غور کریں، رب فرما رہے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ ہم ہیں ایمان والے؟ اگر ایمان والے ہیں، رب فرما رہے ہیں تو سود کو چھوڑ دو، سودی معاملات کو چھوڑ دو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو، سود کا لین دین چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایک بہت بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَأَذَنُوا، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، اعلان سن لو، بحرب، ایک بہت بڑی جنگ۔ جب اللہ کے ساتھ جنگ تو معمولی جنگ تو نہیں، اللہ سے جنگ لیتا ہے، یہ ہے اللہ سے جنگ مول لینا، اللہ سے لڑائی مول لینا۔ بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، پھر یہ ایک عظیم بہت بڑی جنگ کا اعلان سن لو کہ تم اللہ سے لڑنے جا رہے ہو۔ سود خور، سودی کاروبار کرنے والا
سود میں اپنے ہاتھ رنگنے والا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے. اتنی بڑی طاقت، اتنی جسارت. معلوم ہے اللہ تعالی کے ساتھ لڑائی. اللہ کون ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تم تو اللہ تعالیٰ کے سپاہیوں کی کتنی قسمیں ہیں، لشکروں کی کتنے، فوجوں کی کتنی قسمیں ہیں، ان کو بھی دنیا کا کوئی بندہ نہیں جان سکتا. اللہ کی فوجیں، ہر فوج کے افراد، وہ تو دور کی بات ہے. اللہ کے جنود و افواج کی جو اقسام ہیں، خالی ایک شکل دیکھیں فرشتوں کی فوجیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے، بارش کے قطرے قطرے کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ. بیت المعمور میں روز اول سے قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، جاتے رہیں گے، لیکن قیامت تک ان 70,000 کی باری نہیں آئے گی جو سب سے پہلے گئے تھے. آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کہیں جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سر بسجود نہ ہو. یہ ایک فوج، اللہ کی فوج. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ کی فوجیں اڑتے پرندوں سے کہہ دیا کہ ہاتھ میں، اپنے ہاتھوں میں چونچ میں کنکریاں اٹھا لو، اور یہ ہاتھی والے، یہ بڑے مغرور، یہ یمن سے آنے والا ابرا، اس کی فوج، اس کے ہاتھیوں کو کچل کے رکھ دو. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. جس طرح ایک جانور چارہ چبا چبا کے منہ سے نکال کے پھینک دے، فرمایا ہاتھی بھی اس طرح ہوئے پڑے تھے. اللہ نے فوج بھیجی. اللہ کی فوجیں بے شمار ہیں. کبھی ایک مچھر کاٹ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے ہمارا سارا میڈیا کہ فلاں بیماری آ گئی. یہ کون سی ہے جی؟ یہ فلاں قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوئی. فلاں بیماری ہو گئی، یہ فلاں قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہو گئی. وہ 1-2 مچھر، مچھروں کی تعداد دیکھی ہے کتنی تعدادیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کی فوجیں ہیں کہ ایک کو بھیج کر 20 کو بستر پہ گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دکھانے کے لیے کہ تم میرے ایک مچھر سے نہیں لڑ سکتے. ایک مچھر سے، اور سارے مچھر مسلط کر دوں جو تم سے کہیں زیادہ ہے تمہاری تعداد سے. کس کس مچھر سے لڑو گے؟ اللہ سے لڑنا. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. توبہ کر لو تو اصل مال لے لو، اس سے سود نہ لو. لا تظلمون ولا تظلمون. رب یہ نہیں چاہتا کہ تم پہ ظلم ہو کہ اپنی اصل رقم بھی چھوڑ دو. اصل رقم نکلوا لو، بینکوں میں رکھی ہے، یقینی افراد کو کسی کو دے رکھی ہے سود پر، اصل لے لو اپنی، سود کو چھوڑ دو اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو. رب فرماتا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون. تو سود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ قرار دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. نبی علیہ السلام نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی معاملات لکھنے والے، سودی معاملات پہ گواہ بننے والے، ان سب پر لعنت بھیجی. ہم
سوا، اور فرمایا یہ سارے اللہ کی لعنت میں برابر ہے، سارے اللہ کی لعنت میں برابر ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھیانک پن بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 خوبہ، گناہ کے 70 درجے، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ 70 درجے ہیں گناہ کے، سب سے چھوٹا درجہ اس گناہ کے برابر ہے۔ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ عَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ، میری امت کے کچھ لوگ، میری امت کے کچھ لوگ رات گزاریں گے تکبر کے ساتھ، رات گزاریں گے انتہائی شرارتوں کے ساتھ، رات گزاریں گے ناچ کر، رات گزاریں گے گا کر، فَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح ہوگی ان میں سے کچھ بندر بن چکے ہوں گے، کچھ سور بن چکے ہوں گے۔ اور میری امت کے لوگ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ رات گزاریں گے ناچ گانوں میں، میری امت کے کچھ لوگ تکبر و فخر کے انداز میں رات گزاریں گے، صبح کے وقت کچھ بندر بن چکے ہوں گے، کچھ سور بن چکے ہوں گے، بِاسْتِحْلَالِهِمِ الْمَحَارِمِ وَالْقَيْنَاتِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرِ، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کس طرح رات گزاری ہوگی انہوں نے۔ گانے والیاں، مغنیات، رقاصائیں، ناچنے والیاں بھی ان میں تھیں، شراب پی تھی انہوں نے۔ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، یہ سود خور لوگوں کا طبقہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بڑے فاخرانہ ریشم کے لباس پہنتے ہوں گے، یہ رات گزاریں گے شراب پر، مغنیات کے ساتھ، گانے والیوں کے ساتھ، ناچنے والوں کے ساتھ، خود بھی علی لعب و لہب، رات بھر ناچ کر، گانے گا کر، اس طرح شرابیں پی کر۔ یہ سود خور قوم کا طبقہ ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ سود خور ہے۔ اللہ ان میں سے کچھ کو بندر بنا دے گا، کچھ کو سور بنا دے گا۔ ناس من امتی، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں، ان پر یہ عذاب آئے گا۔ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے کہ جس قوم میں 2 گناہ عام ہو جائیں، سود اور زناکاری، بدکاری، جس علاقے میں، جس قوم میں یہ 2 گناہ عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ان پر حلال ہو چکا۔ اب رب کی مرضی وہ ان کو مہلت دے دے بعد میں پکڑنے کے لیے یا بھیج دے، یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ جس قوم میں، جس بستی، جس علاقے میں یہ 2 جرم عام ہو جائیں، سود اور بدکاری، زناکاری۔ صحابہ کی احتیاطیں دیکھیں۔ ابو بردہ بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں عراق سے مدینہ گیا، مجھے صحابی رسول عبداللہ بن سلام ملے،
میں نے کہا کچھ نصیحت کیجیے، انہوں نے نصیحت کی، فرمایا انک بعرض الربا فیہا بہا فاشن، تو ایسی سرزمین میں رہتا ہے جہاں سود عام ہے، جہاں سود کا کام عام ہے، تو ایسی سرزمین پہ رہتا ہے۔ دیکھ فَإِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ لَكَ حَقٌّ، اگر کسی شخص نے تیرا کچھ مال دینا ہو، قرضہ دینا ہو، اور وہ کبھی تیرے پاس بھوسے کا ٹوکرا بھیجے، کبھی تیرے پاس وہ جو کی روٹی بھیجے، کبھی تیرے پاس تیرے جانوروں کے لیے چارہ تجھے ہدیہ اور گفٹ کہہ کر دے، فلا تاخذہ فإنہ ربا، نہ لینا، یہ بھی سود ہے، اس لیے کہ تو نے اس سے قرضہ لینا ہے، اس قرضے پہ منفعت نہ لینا، یہ سود بن جائے گا۔ اگر پہلے سے تعلق ہے دوستانہ، پہلے سے دینے لینے کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ پہلے سے ہے، اس ادھار کی وجہ سے کہ جو تو نے اس کو دیا ہے، اب وہ تجھے بطور گفٹ کچھ بھیجتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر احتیاط تھی کہ اگر ادھار دیا کسی کو، اس کے بعد وہ شخص سواری پہ جا رہا ہے جس نے ادھار لیا ہے، اور دینے والا پیدل جا رہا ہے، اس نے سواری روکی کہ آئیے میرے ساتھ بیٹھیں، بیٹھنے سے انکار کر دیا، کہیں اللہ کے ہاں یہ بھی سود نہ لکھا جائے، اللہ کے ہاں یہ بھی سود نہ لکھا جائے۔ یہ ہے احتیاط سود سے بچنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس قدر مذمت فرما دی۔ تو سود کی حرمت کو آپ نے سمجھا، چند اور مختصر دلائل کی روشنی میں سود کی مختلف شکلیں بھی انشاءاللہ ہم بالتفصیل سمجھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب